سب سے پہلے تو اسلام آباد پریس کلب کا آپ تمام ساتھیوں کا ہم انتہائی مشکور ہیں کہ ہمیں موقع بھی دیا یہاں پر اور اس کی بڑی تعداد میں آج آپ لوگ سب یہاں پر موجود بھی ہیں. آج کی یہ پریس کانفرنس اس میں ہمارے ساتھ محترم فرد اللہ بابر صاحب، محترم افراسیاب بھٹک صاحب، محترم احمد شاہجہاں صاحبہ، کہار ودان صاحب، محترم سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے ایاز وزیر صاحب، اور اس کے علاوہ بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے اور ساتھی یہاں پر ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں. ہم ان سب کا بھی بہت زیادہ مشکور ہے کہ وہ آج یہاں پر آئے اور ہمارے اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد تو بنیادی طور پر آپ سب کو چونکہ پتہ ہے کہ کل رات 3 بجے کے قریب 2 سے 3 بجے کے درمیان پشتون تحفظ موومنٹ کے قائد منظور پشتین کو پشاور پولیس نے پشاور کے شاہین ٹاؤن سے گرفتار کیا ہے. گرفتار تو میں نہیں کہوں گا کہ اغوا کیا ہے، کیونکہ صبح تک جب ہم کیونکہ اس وقت تو کوئی اور موجود نہیں تھا، جو افراد موقع پر موجود تھے ان سب کو انہوں نے گرفتار کیا. صبح جب ہمیں اطلاع ملی تو ہم اس کے بعد پھر میں نے جب پولیس کے مختلف حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے مجھے کوئی آفیشلی کوئی جواب نہیں دیا کہ کس نے اس کو گرفتار کیا ہے، کن چارجز کے اوپر ان کو گرفتار کیا ہے. جب بھی میں نے پولیس والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جواب میں انہوں نے پھر دوسری طرف جب میں نے کال کرنے کی کوشش کی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کے فون پہ بند آ رہے تھے. اور ہمیں اپنے سورس سے پتہ چلا کہ وہ ان کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں شفٹ کیا جا رہا ہے. اور میڈیا کے ذریعے ہمیں پھر یہ پتہ چلا، میڈیا کو انہوں نے پھر یہ پتہ چلا کہ ڈیر اسماعیل خان میں کوئی ایک FIR ہوئی ہے اور اس FIR کے بنیاد پر ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. ابھی تک ہمارے ساتھی پشاور میں موجود ہیں، عدالت میں موجود ہیں. ابھی تک ان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک انتہائی غیر قانونی اقدام ہے اور لا قانونیت کی انتہا ہے. جو ریزنز بتائی گئی ہے ان پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. حالانکہ وہ آفیشلی انہوں نے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا، لیکن میڈیا کے ذریعے جو چیز ہمارے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 18 جنوری کو ڈیر اسماعیل خان میں ایک فنکشن تھا، اسٹوڈنٹس کنونشن تھا. اس میں انہوں نے کچھ ایک تقریر کی تو اس تقریر کے بنیاد پر ایک FIR کٹی. لیکن یہ FIR کوئی پہلی FIR نہیں ہے. جہاں پر بھی ہم جاتے تھے، جس شہر میں بھی ہم جلسہ کرتے تھے، FIR ضرور کٹتی تھی. اور ان تمام جلسوں کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، ان تمام میں ہمارا کانٹینٹ یہی ہوا کرتا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کرتے تھے، پاکستان کے آئین پرمانن عمل کی بات کرتے تھے، ہم انسانی حقوق کی بات کرتے تھے. اور جو آئین اقدامات ریاست کی طرف سے یا ریاست کی انٹیلیجنس یا فوج کی طرف سے ہوتے تھے، ہم اس چیز پر تنقید کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی کیسز بنتے تھے اور ان کیسز میں کافی کیسز ختم بھی ہو چکے ہیں. ہمارے پاس بنو کا ایک فیصلہ ابھی بھی موجود ہے کہ وہاں پر جو سیشن کورٹ نے جو ریمارکس کیے ہیں یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے کیسز بنائے گئے ہیں. تو پروسیکیوشن کا بھی ٹائم ضائع کیا، جوڈیشری کا بھی ٹائم ضائع کیا. تو یہ FIR تو پہلے ہی کرتے تھے. اس دفعہ بنو کے جلسے میں منظور پشتین نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں تمام پشتونوں کا ایک جگہ بناؤں گا کہ یہ جو جنگ اس خطے میں جاری ہے، یہ جو پراکسی وار اس خطے میں لڑی جا رہی ہے،
اس کے خاتمے کے لیے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس خطے میں امن کے لیے میں جرگہ لے کر جاؤں گا پشتون قیادت کے پاس، جتنے بھی پشتون قائدین ہیں ان کے پاس میں جرگہ لے کر جاؤں گا اور ان کو متحد کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اور ہم آپس میں ایک ساتھ بیٹھ سکے اور آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے لیے کوئی ایک نئے حمل کا اعلان ہم کر سکیں۔ تو یہ بات شاید کچھ عناصر کو انتہائی ناگوار گزری اور وہ اس خطے میں پشتونوں کا اتفاق اور اتحاد نہیں چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 29 تاریخ کو شمالی وزیرستان کے اتمازائی قبائل نے بھی میران شاہ میں ایک پشاور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے ایک احتجاج کا اعلان کیا تھا، اس کی بھی پیچھے ہم نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو لیکن اس سے بھی زیادہ میں فوکس اس جگہ پر کروں گا کہ وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا، بہت بڑا پروسیس ہونے والا تھا جو شاید اس ریاست کے کچھ عناصر کو میرے خیال میں بہت ہی ناگوار گزرا تھا وہ اعلان۔ اس کے بعد یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ میں اپنے تمام سیاسی ورکرز کو ایک اپیل بھی کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس گرفتاری کی ہم شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور اس گرفتاری کے خلاف کل پشتون تحفظ موومنٹ پوری ملک میں، پاکستان کے تمام شہروں میں کل ہم احتجاج کا اعلان بھی کریں گے اور دنیا کے تمام شہروں میں، پوری دنیا میں ہماری تنظیمیں جہاں جہاں بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے موجود ہیں، دنیا کی جس ملک میں بھی ہماری تنظیمیں موجود ہیں، کل ہم احتجاج ریکارڈ کریں گے اور اس احتجاج میں پر ہم آئندہ کا لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ انیشلی ہمارا آج یہ فیصلہ ہوا ہے، ہم جتنے بھی ساتھی ہم کل پاکستان کے تمام شہروں میں بھی اور دنیا کی جس شہر میں بھی ہمارے تنظیمیں موجود ہیں، ہم وہاں پر اپنی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اس کے بعد کا جو لائحہ عمل ہوگا وہ اعلان کل ہم پھر اپنی ان احتجاج میں کریں گے۔ ہم اپنے تمام ورکروں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح اور امن رہے۔ ہمارے بیانیے میں اتنی طاقت ہے، ہمارے بیانیے میں اتنا زور ہے، ہمارے سچ میں اتنی طاقت ہے، ہمارے جو عدم تشدد نان وائلنٹ اسٹرگل ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو کسی اور بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان جھوٹے مقدمات کے ساتھ، ان اونچے ہتھ کنڈوں کے ساتھ نہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتے ہیں۔ ان کی جھوٹ سے پوری دنیا اب باخبر ہے، ان کا جو عمل ہے ان سے پوری دنیا باخبر ہے۔ ہمارے سچ کو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے پہلے بھی نہیں دبا سکے تھے اور نہ آئندہ دبا سکیں گے۔ یہ جیل اور یہ گرفتاریاں، یہ FIRs، ان سے نہ وہ ہمیں پہلے دبا سکے ہیں اور نہ وہ آئندہ ہمیں دبا سکیں گے۔ جو بھی اسٹیپ کو لیں گے مزاحمت اس سے بھی زیادہ بڑھے گی، جتنی بھی وہ گرفتاریاں کریں گے مزاحمت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ منظور پشتین کی گرفتاری ان کو انتہائی مہنگی پڑے گی اور ان کو اپنے اس عمل پر پچھتاوا ہوگا، میں یہی کہوں گا۔ میں آخر میں پھر تمام ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کل جس شہر میں بھی وہ موجود ہیں، کل ہم نے ریاست کو ایک واضح پیغام دینا ہوگا اس پرامن احتجاج کے ذریعے اور اس گرفتاری کے خلاف۔ میں آخر میں پھر اپنے تمام ساتھیوں کا بھی بہت مشکور ہوں اور میں اپنے ساتھی علی وزیر کو بھی بات دینا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ اس کے بعد جو جتنے بھی مشورات ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اسلام آباد پریس کلب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی
यहाँ पे हमारे मुशरान मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर साहिबान उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोहसिन ने अपनी बात वजाहत से की। रियासत के हवाले से, जिस रियासत में हम रह रहे हैं, इस रियासत की अगर हम उस जुल्म और ज़्यादतियों का दास्तानें सुनाएंगे तो इस पर बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमारे कायद जो इस वक्त मजलूम कौमों की लीड कर रहे हैं, मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी और अभी तक उनका न पेश होना अदालत में, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि रियासत उस तरफ नहीं जाना चाहती है जिस तरफ PTM उसको एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हम इस रियासत के खिलाफ नहीं हैं। इस आइन का जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आइन के हवाले से मंजूर पश्ती ने कोई ऐसी बातें की है, और इस आइन को जिसमें हमारे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही है, इस आइन में हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि वो बुनियादी हक़ूक़ हमें नहीं दे रहा है ये आइन, जो ये मुल्क हमारे हवाले से मजलूम कौमों और पश्तूनों के हवाले से दावा कर रहे हैं। मैं रियासत के उस बयानी की कि आज से 2 दिन पहले परवेज खटक ने भी बयान दिया था, जो वज़ीर दिफा है, कि हम PTM और बनू के जलसे से पाकिस्तान के रियासती इदारे, सिक्योरिटी इदारों के अंदर जो इंटेलिजेंस विंग है, उन्होंने किया कि हम साथ बैठेंगे। जिस तरह हमने पहले कहा था कि हमें इस मुल्क और इस रियासत के मुज़ाकरात में कोई इत्तेफाक नहीं है, जो ये कहते हैं। इन्होंने हर दफा अगर बलोचों के साथ इन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, सिंधियों के साथ मुज़ाकरात की बात की है, पश्तूनों के साथ मुज़ाकरात की बात की है, इस रियासत ने उस वक्त उस माहौल को ठीक करने के लिए बतौर ये हरबा तो इस्तेमाल किया है, लेकिन उस पे संजीदगी से और रियासत ने वही बात जो बराबरी की बुनियाद पर होती है नहीं किया है। आज अगर वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, 2 दिन नहीं हुए हैं कि आज कल रात को उन्होंने मंजूर पश्तीन को, जो हमारा कायद है, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जो मोहसिन ने बात की जरगे के हवाले से, रियासत को इस जरगे के हवाले से है कि जरगे होते हैं, दूसरे जरगे जैसे PTM ने इसका ऐलान किया है, वो कौमों के जरगे होते हैं, वो हकूक के हवाले से जरगे होते हैं। तो रियासत उस जरगे से खिलाफ करने के लिए या उस जरगे से नजर हटाने के लिए या उस जरगे की तरफ जाने के लिए ऐसे हथकंडे, मैं कहता हूं कि ये एक गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। और साथ ही आज भी आप लोगों के इल्म में लाना चाहता हूं कि आज भी नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में जो हालिया ऑपरेशन किए गए, उनकी ज्यादतियों की वजह से लोग धरनों में बैठे हुए हैं, और मंजूर पश्तीन आज उसी धरने में शिरकत के लिए पेशावर से निकल रहा था, इसी धरने में शिरकत के लिए, लेकिन रात को उन्होंने इस पे अटैक किया और उनको गिरफ्तार किया है। मैं सब साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और एक वाज़ेह जो मैं इस रियासत के हवाले से, क्योंकि हम और रियासत एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, रियासत ने जिस तरह जुल्म किया है, अब वो इस जुल्म की बिना पे मजीद जुल्म कायम नहीं रख सकता। इन्होंने जो बलोचों के साथ किया है, जो सिंधियों के साथ किया है, जो सराइकियों के साथ किया है, जो मजलूम पंजाबियों के साथ किया है, महाजन के साथ किया है,
ہم اس کی ہمیشہ ہم نے بھرپور مزاحمت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. تو اس حوالے سے ہم ریاست سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے آپ مظلوم قوموں کے ساتھ جو آپ ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے چلے آ رہے ہیں, اگر آپ کی بات چیت صحیح ہے تو آپ یہ قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ کون سے عناصر ہیں؟ یا آپ ریاست ہی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے اندر ہی کچھ عناصر ہیں جو ایسے حرکات کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں اس پہ وضاحت ہونی چاہیے ریاست کی طرف سے, ان کے اداروں کی طرف سے. اور ساتھ ہی ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ منظور پشین کو جلد از جلد عدالت اس کی رہائی, اس کے کیس میں دیر نہ کیا جائے. جو لیٹ کرنے کے طریقے ہیں اس کو استعمال نہ کیا جائے. ساتھ ہی محسن نے جو کہا ہے کہ کل پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہماری تنظیمیں موجود ہے, یا شاید میں انسانی حقوقوں کے حوالے سے یا دوسرے وہ ادارے جو مظلوم قوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, وہ پارٹیاں جو اس ملک میں حقیقی طور پہ آئین کی بحالی چاہتے ہیں کہ اس ریاست میں آئین بحال ہو, ہم ان سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں. اور ہم جو جن لوگوں نے اس ریاست کو اور ریاست کے آئین کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ہم اس آئین کو اور اس ریاست کو ان ظالموں سے چھڑانا چاہتے ہیں. اور ہم یہاں پہ جو حقیقی وارث ہیں, جو حقیقی نمائندے ہیں, ہم یہی اختیارات ریاست کے خارجہ ہو, داخلہ ہو, جو بھی ادارے ہو, اس کو ہم اس کی آزادی کے لیے ان اداروں کے جو آئینی اختیارات ہیں اس کے حق میں ہیں. اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہمارے دوسرے ساتھی جو ٹانک در میں شرکت کے لیے جا رہے تھے, راستے میں ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. اس میں ڈاکٹر سید عالم ہیں, امین ہیں, فضل ایڈوکیٹ ہیں. ساتھ ہی منظور کے ساتھ جو 5 دوسرے ہمارے ورکر ہیں, وہ بھی جو سلام ہیں, ادریس ہے, بلال ہے اور فاروق ہیں, حمید بھی ہے. ہم اس کی جلد از جلد رہائی چاہتے ہیں قانون کے ذریعے. انہوں نے جو فیاض کاٹی ہے اس پروگرام میں ہم خود بھی موجود تھے, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ گرفتاریاں اور مزید تنگ کرنا, یہ اس ریاست کی, میں آخر یہ بات کہوں گا کہ یہ اس کی بدبختی ہوگی, کیونکہ یہ ریاست ہمیں جینے کا حق نہیں دے رہا ہے. ہمیں اپنے الفاظوں میں اپنے حقوق کی جو ہم اسے مانگ رہے ہیں ان کی ہمیں اجازت نہیں دے رہے, ان کی وہ ہماری بات کو سن نہیں رہے. آج ہم پوری پاکستانی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بات کو تحمل سے سنا جائے, ہمارے مطالبات پہ غور کیا جائے, جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے. کیونکہ بہت سی پاکستان کے ساتھ دوسرے بھی بہت سے لوگ تھے, بہت سی جو آج وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا گیا تھا. تو میں آخر میں ایک بات سب ساتھیوں کا جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پریس کلب اور دوسرے ساتھی سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں نیشنل پریس کلب کی انتظامیہ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں, اور وجہ یہ ہے